سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کسی ڈیزرٹ کے علاقے میں جہاں برساتیں نہیں ہوتی ہیں، ریاض میں یا ادھر تو اتنی ڈیزائن نہیں ہوگی، اس لیے ادھر بارش کم ہوتی ہے۔ ہاں، سنگاپور میں اس سے بہت زیادہ ڈیزائن ہوگا پانی کا، وہ لوگ دکھاتے ہیں۔ بٹ میں نے وہ بڑی تصویریں دیکھی آپ کے کچھ دوستوں کی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی لنڈن میں بارش ہو رہی ہے اور دیکھیں میں گھوم رہا ہوں، اور یہ کراچی میں کیا ہو گیا۔ تو بھائی لنڈن میں تو 24 گھنٹے، وہ کہتے ہیں کہ لنڈن میں 365 میں سے 465 دن بارش ہوتی ہے، وہ ڈیزائنڈ ہے اس طریقے سے۔ لیکن کوئی بھی شہر اپنی ڈیزائن کیپیسٹی سے ایوریج سے اتنا زیادہ بارش ہو تو نہیں ایسا ہوگا کہ بالکل پانی نہیں ٹھہرے گا۔ ہاں، کیا کام ہے اس کے بعد کہ کتنا جلدی آپ وہ پانی نکال سکتے ہیں، پھر آپ نے وہ ایفرٹس لینی پڑتی ہے جو نارملی آپ نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ پمپنگس کی بہت زیادہ، جتنے ہم ایڈیشنل پمپس لگاتے ہیں یا لوگ ڈپلوائے کرتے ہیں، یہ سال کے 12 مہینے اور ہر سال یہ لوگ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اتنے۔ یہ بڑی سمپل چیز ہے۔ 11 تاریخ کو 1-1:30 بجے کے قریب بارش رکی، میں 2-2:30 بجے روڈ پہ تھا، میرے ساتھ اچھا ادھر بڑی باتیں ہوئیں، میں مطلب افسوس بھی ہوا، تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے نا۔ اس کے اندر کہیں لے آتے ہیں ایتھنک باتیں، ٹھیک ہے۔ میں خود گاؤں گیا تھا عید پہ، لیکن میں رات کو واپس آ گیا تھا اور میں کانٹیکٹ میں تھا، اور مجھے جب وہ تھا کہ جی برسات ہونی ہے، میں برسات سے پہلے پہنچ گیا، اس لیے اس کے شاید پہنچ نہیں سکتا اگر میں ٹائملی نہیں آتا۔ میں نے یہ سارے وہ گئے افسران چلے گئے عید پہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ساری لسٹیں میرے پاس موجود ہیں افسران کی جو جھوٹ بول رہے ہیں نا لوگ، جن کے اپنے زمانے میں تو جو کچھ ہوا سب نے دیکھا، لیکن اب وہ صرف ایتھنک بنیادوں پہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کے افسران میں چیف سیکرٹری صاحب کراچی میں موجود تھے تھرو آؤٹ۔ اس میں مین کام اگر افسران کی بات کریں کس کس کا ہے، چیف سیکرٹری اوبیسلی صوبے کا ایگزیکٹو انچارج ہوتا ہے۔ آپ کے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے کراچی کے، وہ کراچی میں موجود تھے۔ میونسپل کمشنر کراچی کے کراچی میں موجود تھے۔ آپ کے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کراچی میں موجود تھے تھرو آؤٹ۔ آپ کے ایم ڈی KWSB کراچی میں موجود تھے تھرو آؤٹ۔ آپ کے ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کراچی میں موجود تھے۔ تو بھائی اگر سارے DC صاحبان کراچی میں موجود تھے، آپ نام لیں کسی کا بھی، ٹھیک ہے جی، پھر یہ آپ کو پریشانی کیا تھی؟ یہ صرف اس لیے کہ الیکشن آنے اور آپ نے دوسری پارٹیوں کو گندا کرنا ہے تو آپ یہ کریں گے، جس میں آپ نہ اخلاق کا خیال رکھیں گے، نہ آپ کسی کے مذہبی تہوار کے بارے میں خیال رکھیں گے، نہ آپ کسی کے ایتھنیسٹی پہ شروع ہو جائیں گے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ مطلب یہی لوگ پہلے بھی رہے ہیں، یہ متحدہ قومی موومنٹ کے کیا نام ہے یار اس کا، سب سے بڑا سب سے اچھا میئر دنیا کا، کیا نام ہے، نام بھول گیا، مصطفیٰ کمال MQM والا، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس وقت تو بڑے تاج پہنائے تھے، اس کو مٹھائیاں کھلائی تھی، ہار پہنائے تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ یہ پرانی باتیں نہیں ہیں یار، ابھی وہ بیٹھ کے زہر اگل رہا ہے۔ یہ PTI والے اس شہر نے ان کو صحیح یا غلط، میرے حساب سے تو غلط، متحدہ والے بھی میرا ساتھ دیں گے اس میں، کہیں گے غلط، 14 MNA دیے، سوائے ٹی وی پہ کرنے کے کوئی کام کیے انہوں نے؟ ٹھیک ہے سارا کام حکومت کا ہے، لیکن یہ PTI تو بڑی جماعت ہے نہیں، ایکچولی بہت بڑی جماعت کہلاتی ہے پیپلز پارٹی۔ میں اپوزیشن میں تھا 2007 کے اندر، جو ہے دادو میں کیرتھر رینج سے پانی آیا تھا، ہم خود ادھر کام کا جتنا تھا، انسٹیڈ کہ میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر صرف شور مچاتا رہوں، اس لیے کہ وہ فائدہ نہیں دیتا۔ 2007 کے اندر ایز اپوزیشن ممبر جب ہم روڈ پہ تھے تو ہمیں اس کا الیکشنز میں لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بہانے نہیں کرتے، یہ صرف
वर्बल डायरिया जिनको नहीं होता कि टीवी पे बोलना है, टीवी आप लोग भी यार वैसे कमाल करते हो ना, कैमरा लेके खड़े हो जाते हो, वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो बोलते रहते हैं, चाहे वो नाम मैं नहीं लूँगा, उनका जो बड़ा है बैठा हुआ, अरे भाई तुम जलसों से खिताब कर रहे हो, तुमने कराची, तुम 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई, कराची की फिक्र है तुम्हें? तुमने कराची को दिया क्या था? ग्रीन लाइन पहले वो गवर्नमेंट बना के गई, तुमने 4 साल लगाया उसको कंप्लीट करने में, K4 तुमने मेरे सामने बंद कराया, मैं गवाही क्या मिनट्स दिखा दूंगा आप लोगों को, इसने कहा जी इस पे काम बंद कर दो, इसलिए कि इसमें बड़ी करप्शन हुई, और करप्शन चोर, मतलब मुझे तो वो एक मैंने कहा था कि तोशा खाना से चोरी तुम करो, चोर हम, आटे चीनी का बहरान तुम लाओ, वहाँ करप्शन दबा के करो, चोर हम, और पता नहीं कौन कौन तुम्हारे नए नए नाम आ रहे हैं, मैं नहीं नाम लेना चाहता, फिर नाराज़ भी हो जाता है ना कभी उसको, अगर नाम वो कहते ये तो गैर सियासी लोग हैं, यार पता नहीं गैर सियासी लोग कैसे हो गए, वो अगर विक्टिमाइज कर रहे हैं, मीडिया कैंपेन्स चलवा रहे हैं, तो गैर सियासी नहीं है भाई वो। और अभी भी जलसों में पंजाब में इशू बनाने के लिए, कराची आके देखो तो सही, अल्लाह ताला का शुक्र है, पानी, मैं ये नहीं कि मैं अभी इस पे आऊँगा, लेकिन बहुत हर तरीके से इंतज़ामिया ने, काबीना ने पूरी एफर्ट की है, रोडों पे रहे हैं। अब आज और जगह पे भी बरसात, KPK में भी बरसात हुई, मैंने तो कोई ऐसी, हो सकता है वो आपकी मीडिया बड़ी नाइंसाफ़ी करती है, हमें दिखाती है, उन्हें दिखाती नहीं है, लेकिन वो नाइंसाफ़ी इसलिए भी करती है, सिर्फ कराची दिखाती है, बाकी उनको नज़र नहीं आता। लेकिन मैंने तो किसी और जगह पे नहीं देखे कि चीफ मिनिस्टर निकले हुए हों, या चीफ सेक्रेटरी निकले हुए हों, या एडमिनिस्ट्रेटर्स या वो निकले हुए हों, या इंतज़ामिया निकली हुई हो, डांट डपट भी हो रही है रोड पे, और सब ने है ना वरक खड़ी निकता है, ये तो कहीं और नहीं देखा। लेकिन उसको कराची याद आएगा, इसलिए कि उसने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी है, झूठ बोलना है। उस वक्त उसको इस वक्त मुराद अली शाह के केसेस भी याद आते हैं, जो झूठे उसने पूरे 4 साल कोशिश करता रहा कि मेरे ऊपर बनाता रहे। अल्लाह ताला है ना, आने वाले देखते हैं कि हकीकत क्या है, वो किसी और वक्त बताऊंगा आप लोगों को सारे किस्से कि किस तरीके से ये कोशिश करता रहा, और अल्लाह ताला ने इससे नाकाम किया। जो एक केस बाद में इन्होंने रेफरेंस फाइल भी किया, वो भी किसी दिन आप लोगों को डिटेल में आपसे जब मौका होगा, ये मौका नहीं है, डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। वही नूरियाबाद का पावर प्लांट है, जो इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं कराची को 100 मेगावाट बिजली 24 घंटे देता है, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ, उसका रेफरेंस बना हुआ है। बनाए यार, अल्लाह ताला वाले के ये केसेस सियासतदानों के ऊपर झूठे ये बनाते रहते हैं, अपने अब सही केसेस भुगतेंगे तो पता चलेगा कि केस होता क्या है। मतलब ये तो तोशा खाना वाला सिर्फ सोच समझ के मेरे तो हवाइयाँ आवाज़ भागता हो जाते हैं, ये क्या कह रहा है। तो खैर, शहर की सूरत हाल जैसे मैंने आपको बताया 11 तारीख को, मुझे बड़ी, आज भी सुबह एक मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था और कह रहे थे कि 48 घंटे गुजरने के बाद भी उन्होंने नाम लिए, फलानी फलानी जगह क्लियर नहीं हुई, जो कि कल शाम को क्लियर हो गई थी, और 48 तो अभी भी नहीं हुए यार, बारिश ख़त्म हुए अभी हुए जब भी हम बैठे। मतलब झूठ बोलना है भाई, नहीं बोलो यार, इतना देखो सेंसेशनलाइज करना है, आपने चैनल को चलाना है, लेकिन थोड़ा सा अपने ज़मीर से भी खुद भी सवाल करो। मैं मीडिया से सॉरी थोड़ा सा कैंडिड हो रहा हूँ, थोड़ा सा खुद भी सवाल करो। सिचुएशन क्या है, हम परसों जैसे ही बारिश रुकी थी, उस वक्त मेरी गाड़ी जो है तकरीबन दोबारा डूबते डूबते बची। एक बार पहले तो एक गाड़ी डुबो चुके थे यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के पास, हाई कोर्ट के पीछे, और अगर वो यू टर्न करके इमरान खान ना बनते हम तो शायद डूब जाते। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता था यू टर्न कर लो, शायद इस हवाले से सही है, लेकिन वो इस प्रिंसिपल वो यू टर्न अच्छा समझता था। खैर उसके बाद को छोड़ो, फिर और कहीं से चला जाऊँगा मैं। लेकिन कल सुबह तक वो 4-5 फीट जो पानी था वो साफ था। इस तरीके से शहर के हर इलाके में सिवाय ओल्ड सिटी एरिया, वहाँ पे
شہر صاف تھا. اولڈ سٹی ایریا میں ابھی کل میں دوبارہ گیا تھا, ادھر کھڑے رہے تھے, ہمارے وزراء ادھر تھے, ایڈمنسٹریٹر صاحب کو انفارچونیٹلی کووڈ ہو گیا, انہوں نے بڑی محنت کی تھرو آؤٹ دس برسات. ابھی بھی آج وہ میں نے میٹنگ کی تھی تو آن لائن ہمارے ساتھ تھے. آپ کی اولڈ سٹی ایریا بھی بائی اینڈ لارج کلیئر ہے. کچھ گلیوں میں وہ ہے بھی نام لکھے ہوئے, ادھر پانی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا پانی نہیں ہے. ایک بہت بڑا پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جب اتنی برسات ہوتی ہے یہ سیوریج لائن سے پانی نکلتا ہے, نالوں کے علاوہ سیوریج لائن میں پانی جائے گا. برسات کے پانی کے ساتھ بہت زیادہ ڈیبری, آپ کی پلاسٹک بیگز انفارچونیٹلی یہ جا کے آپ کی سیوریج لائنز کو کلاگ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر سیوریج ابلنے لگتا ہے. اور یہ ہوا NICVD میں کل میں منسٹر صاحب کو میں نے ادھر میں ایسے ہی کبھی کبھی خود بھی آپ لوگ آپ تو سمجھتے نا شاید یہ سوائے پروٹوکول میں اکیلا بالکل ایک ڈرائیور کے ساتھ کبھی وہ بھی نہیں ہوتا, نکل کے چیک کرتا ہوں. میں جا کے ادھر کھڑا ہوا تو میں نے خود دیکھا گٹر ابل رہا تھا پانی, اس لیے کہ مجھے NICVD اور جنا اسپتال کی تھوڑی تھی پریشانی کہ ادھر کلیئر ہونا چاہیے ہر وقت, یہاں پانی نہیں ہونا چاہیے. دیٹس وائی وینٹ دیر. میں نے چیک کیا تو وہاں گٹر سے پانی بول رہا تھا, ادھر بلایا, وہ بھی ابھی صبح تک کلیئر کرایا. تو ساری رات بیٹھا ہے لوگوں کو, کل رات بھی بیٹھے, آج یہ جو 2 رات پہلے بھی اور کل رات بھی بیٹھے. اولڈ سٹی ایریا سے ہم نے جیسے میں نے کہا بائی اینڈ لارج پانی نکال دیا. وہ آپ کچھ ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہیں بیفور اینڈ آفٹر کی, جو پانی جن جن جگہوں پہ پتہ نہیں انہوں نے صحیح بنائی کہ نہیں. خیر, تو پوری سندھ حکومت نے, اور میں شاباشی بھی دوں گا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عید سے پہلے سے یہ لوگ روڈوں پہ ہیں. فٹیگ ہوتی ہے, تھکن ہوتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں لوگ, لیکن یہ لگے ہوئے ہیں. لیکن آج بھی میں نے ان کی ہمت افزائی بھی کی ہے, تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے, تھوڑی ہمت افزائی بھی کی ہے, تاکہ یہ کنٹینیوسلی لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے رہیں. تو جو میں کہہ رہا تھا, سوائے اولڈ سٹی ایریا کے, اور اس میں بھی کچھ گلیوں کے مین روڈز کلیئر ہو چکے ہیں, اور ہمیں کچھ بڑے مسئلے آئے ہیں. ہماری یہ 72 انچ کی 6 جگہ سے ہماری سیوریج لائن سنک ہوئی ہیں, 6 ڈیورنگ دس پیریڈ. 3 انہوں نے کر دی ہیں ریپیئر, 3 پہ کام جا رہا ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ بالکل سامنے کلفٹن پمپنگ سٹیشن ہے, ادھر کی جو 72 انچ کی سیوریج لائن جاتی ہے وہ کولیپس ہو گئی کل, اور اس پہ ابھی کام چل رہا ہے. 2-3 دن لگیں گے, اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمس آئیں گے. پیچھے پانی جو سارا جمع ہو جاتا ہے سیوریج کا, یہ ایشوز ہیں, اور ہم نے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان کو باؤزرز کے ذریعے پمپ کر کے باؤزرز میں وہ پانی نکالیں تاکہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو. ایک اور سپیل برسات کا کل سے آنا ہے, ہم اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی صفائی کر سکیں. آج ہم نے میٹنگ کی تھی, ادھر بات کرتے ہیں نا کہ کوئی پلان, عجیب ہی منطق ہے یار, مطلب ان کو پتہ کیا ہے یار. یہ تو شاید خود سمجھتے ہیں کہ جب خود تھے یہ حرکتیں کرتے تھے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی تھی, ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی. میں چیف منسٹر رہے ہوئے مجھے 5-6 سال ہو گئے ہیں, اور اس سے پہلے میں فائنانس منسٹر رہا ہوں. ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی جب بھی ہوتے تھے, نالوں کی صفائی کے لیے پیسے دیں, 200 ملین دیں, 800 ملین دیں, یہ پیسے. میں یہ بھی شاہ صاحب آپ ذرا بتائیے گا, نالوں کی صفائی ہم نے بھی کرائی, انہوں نے بھی کرائی تھی, اور کمپیئر کیجیے گا کتنا ہم نے خرچہ کیا ہے. پلیز یہ نمبرز مجھے اس وقت زبانی یاد نہیں ہے, لیکن اس کے ایک فریکشن پہ ہم نے وہ نالے صاف کیے, اور یہ نالے چلے ہیں اس سال. نالوں کی صفائی ہوئی, وقت پہ نالوں کی صفائی کراتی, بغیر گھر بیٹھے نہیں کرتے. بھائی ایمرجنسی لگا دو, آج بھی ایک صاحب تھے, ایمرجنسی لگا دو. بھائی یہ تو 5 جولائی کو ایمرجنسی ڈیوٹی روسٹر ڈیورنگ عید الاضحیٰ وتھ افیکٹ فرام 8 جولائی ٹو 12 جولائی. یہ ہفتے کی یہ واٹر بورڈ کی ہے, یہ KMC کی ایمرجنسی ڈیوٹیز کی میرے پاس لسٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہوئی تبھی تو صاف ہوئے شہر. ایک ہیومن ایفرٹ لگی ہے جس وجہ سے شہر جتنا صاف ہوا ہے. میں اگین یہ کہتا ہوں, لوگوں کو تکلیف, لوگوں کا نقصان ہوا ہے جہاں جہاں بیسمنٹ میں, خاص طور پہ اولڈ سٹی ایریا میں ہوا ہے. اور میں ہے اس کا ہم حل کوئی نہ کوئی نکالیں گے. جو پانی بیسمنٹس میں چلا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کے سٹورز ہیں, سٹاکس پڑے ہوئے ہیں, ان کو نقصان شدید ہوا ہے.
میں صرف کمپیریزن جو آپ کو کہہ رہا تھا نا، آپ لوگ سارے دوست میرے ساتھ ہی رہے، کافی سالوں سے ہم اکٹھے ہیں، کچھ تو اس دن بھی ساتھ ہوں گے، اس دفعہ پتہ نہیں کیوں آپ لوگ غائب تھے یار روڈوں سے۔ جب پچھلی بارش ہوئی تھی یہ 27 اگست والی، میں چیف منسٹر ہاؤس سے نکلا تھا تو میں شارع فیصل پہ آپ کا جو FTC ہے اس سے آگے نہیں جا سک رہا تھا۔ شاید کچھ دوست بھی تھے، مجھے ایک خاتون بھی ادھر ملی تھی جن کا بچہ ہو گیا تھا، بعد میں ملا تھا۔ میں شارع فیصل میں آگے نہیں جا سکتے، اتنا پانی تھا۔ نرسری کے اگلے دن صبح گئے تھے تو ہم نے لیول دیکھا تھا دکانوں تک۔ اس وقت اس سال جیسے بارش میں نے بتایا نا 1-2 بجے بند ہوئی اور میں 3, ساڑھے 3 یا 4 بجے تھا تو میں پورا شارع فیصل وہ جگہ سے ہو گیا ہوں۔ ادھر پانی تھا روڈ پہ، یہ میں کہہ رہا بالکل نہیں تھا، لیکن وہ 5-6 انچ سے اوپر پانی نہیں تھا روڈ پہ کہ آدمی آرام سے ایک 4x4 میں نکل جائے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے GNU سے گفتگو میں کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ جلد ہو جائے گا، اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ MEFP جلد IMF کو بھجوا دیا جائے گا اور مختلف وزارتوں کا MEFP کا جائزہ 1-2 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ MEFP بھجوانے کے بعد اگلے ہفتے IMF سے سٹاف لیول سطح پر مذاکرات متوقع ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے۔ اشرف کہے گا مزید کیا کہا ہے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے؟ جی جیسا کہ آپ نے کہا، انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ اس موقع پر صرف وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد یہ معاہدہ ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، نہ میں کہوں گا۔ اگر یہ ہمارے ذرائع کے مطابق IMF کی طرف سے MEFP بھجوایا گیا تھا پاکستان کو، وہ مختلف وزارتوں نے تقریباً اس کا اسٹڈی مکمل کر لی ہے۔ اس کی اسٹڈی کے بعد یہ دوبارہ IMF کو بھجوا دیا جائے گا اور اگلے ہفتے کسی وقت پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول کے مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ ان کے بعد پاکستان اتھارٹیز پر امید ہے کہ وہ کسی نہ کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو 6 اور 7 جائزے کا یہ معاہدہ ہوگا، جس کے تحت پاکستان کو 2 قسطوں کے جو رقم ہے وقت جاری کر دی جائے گی۔ بہت شکریہ اشرف ملخم تفصیلات کے لیے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 10 روپے تک کم ہو سکتی ہے۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 25 روپے فی لیٹر تک کمی کی جا سکتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری درکار ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر 16 جولائی سے قبل قیمتوں میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ وفاقی کابینہ نے 15 روز کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری دے رکھی ہے۔